بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا مضمون چل رہا تھا خاندانی اور گھریلو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا سبب ہم نے بیان کیا تھا اور وہ سبب تھا بدگمانی۔ بدگمانی کے متعلق قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں وہ ہم نے عرض کی تھی۔ دوسرا سبب آج ذکر کرنا ہے کہ باہمی جھگڑے ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ بدگمانی سے بچنے کا حل بھی بتایا تھا۔ آج کی نشست میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ تو حسد کیا چیز ہے اور یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے اور پھر اس سے بچنے کا حل کیا ہے، تین باتیں گویا کہ آج کی ہم نشست میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں اور کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ادنا سے ادنا یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس آدمی کوئی چیز دیکھے، نعمت اچھی چیز دیکھے تو اپنے دل میں تمنا کرے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس چیز سے روکنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آج اس کی تمنا میں نے کی، کل کسی اور کی، پرسوں اور کی، اگلے دن اور کی، اس طرح سے نفس خواہشات کا پیروکار بنتا ہے۔ تو اگر جائز بھی ہے تو اس کو ایک جگہ پر آدمی کو روکنا چاہیے کہ بھائی کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ میں بھی اس چیز کو حاصل کروں۔ اللہ کا نظام ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فلاں کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے پاس ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو جب اس قسم کا خیال آئے تو آدمی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کرے تو پھر یہ خیال تب جاتا ہے۔ گو کہ یہ خیال جائز ہے، آدمی یہ مانگے اے اللہ جیسے تو نے اسے عطا فرمایا، اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، کوئی مشکل نہیں، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ نمبر دو، دوسرا درجہ حسد کا یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی نعمت دیکھی ہے اور نعمت دیکھنے کے بعد یہ خیال آئے دل میں کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، یہ اس کا اہل نہیں ہے، تو اس کا خیال کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک کی تقسیم اور فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا میں لوگوں کے معاش کو، لوگوں کی ضروریات کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، تو میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا، یہ بھی ناجائز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی اور نعمت دیکھ کر یہ خیال کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے، اس سے ہٹ کر میرے پاس آ جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی یہ خیال کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ ہو، یہ بدترین درجہ ہے کہ اپنے بھائی کا نقصان چاہنا۔ اور حسد عام طور پر یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ حسد اپنی برادری میں ہوتا ہے، اپنے پیشے والوں میں ہوتا ہے، اپنے ہم پلہ ہم منصب برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ مولوی کو مولوی سے حسد ہوتا ہے، مولوی کو کسی سرمایہ دار سے حسد نہیں ہوتا، سرمایہ دار کو سرمایہ دار سے حسد ہوتا ہے، سگے بھائی کو سگے بھائی سے حسد ہوتا ہے،
اور بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، یہ قرابت داریوں میں آتا ہے۔ یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ جو سمجھیں کہ خاندانوں کی بنیادوں کو اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، تباہی کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ وہ بدترین جرم ہے، وہ برائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے یہ خواب بیان نہ کرنا بھائیوں کے سامنے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں حسد کر بیٹھے۔ تو یہ حسد اپنے قرابت داری میں ہوتا ہے، یہ دینداروں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شیطان نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تو یہ پیچھے سے آنے کا مطلب کہ جو ماضی میں کر چکا ہے اس پر توبہ نہیں کرنے دوں گا، یہ پیچھے سے۔ آگے سے آئندہ کی زندگی کے متعلق گناہوں کا خیال ڈالتا ہے۔ بائیں جانب سے آنا، گناہوں کا خیال، آگے سے آخرت سے غافل۔ دائیں جانب کیا ہے؟ وہ یہ حسد ہے جو دینداروں کے لیے ہوتا ہے، اس کے پاس ہر بار ایک دوسرے کی کمی دکھاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، عیب دکھاتا ہے، حسد بغض، حسد بغض۔ تو یہ اتنی مہلک چیز ہے، اتنی مہلک چیز ہے، اتنی مہلک چیز ہے کہ اس حسد کے ذریعے سے نقصان دو کو ہوتا ہے۔ نمبر ایک، حسد کرنے والے کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور نمبر دو، جس کے ساتھ آدمی حسد کر رہا ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ اپنا نقصان کیا ہے؟ ایمان ضائع ہو جاتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیسے فرمایا؟ اس طرح سے مثال دی کہ جس طرح سے آپ ایک لکڑیوں کا ایک گٹھڑا جمع کرو اور ڈھیر لگا دو، اور سخت سوکھی ہوئی لکڑیوں اور تیل چھڑک کر، پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو، تو وہ آگ جب لگے گی تو ایک ذرہ بھی لکڑیاں نہیں بچے گی، سب کی سب جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ جس طرح سے یہ لکڑیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اس طرح سے فرمایا ایمان آدمی کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، کسی فائدے کا نہیں۔ کچھ چیز ایسی ہے نا کہ جو جلنے کے بعد بھی کسی نہ کسی درجے میں کام آ جاتی ہے۔ گھر جل گیا، اللہ نہ کرے، بہت ساری چیزیں گھر سے نکلی کباڑ میں بک جاتی ہیں، مگر یہ تو راکھ ہو گیا ہے، اس راکھ کو کوئی کیا کرے گا، کس کام کا ہے؟ اس لیے آپ نے تشبیہ دی کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور وہ کیا رہ جاتا ہے؟ صرف سہاگا رہ جاتا ہے، راکھ رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا نا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا اس کے پاس۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد مثال دے کر فرمایا کہ حسد اور بغض حالقہ، حلق کرنا، مونڈنا، سر مونڈتے ہیں، اس طرح پھیرتے ہیں، حلق کرتے ہیں۔ جب سر مونڈتے ہیں تو سر کتنا چکنا ہو جاتا ہے، بال سارے اتر گئے، سر اور چہرہ برابر ہو جاتے ہیں، اتنی باریک سے وہ بال کاٹ دیتا ہے، اس طرح فرمایا یہ حسد اس طرح سے باریکی سے دین کو مونڈ دیتا ہے، باریکی سے دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بغض دین کو مونڈ کر رکھ، نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، تلاوت بھی گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ تباہی ہے بھائی، تباہی ہے، بدترین تباہی ہے، بدترین تباہی ہے، بدترین تباہی۔ ایمان کا نقصان، سامنے والے کا بھی نقصان ہے، جس پر حسد آتا ہے اس کی نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ یہ نظر بد یہی چیز ہے کہ جب مجھے کسی کی کوئی شے دیکھ کر حسد ہوا اور میں نے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اور میرے دل میں یہ گندی آگ بھڑک رہی ہے کہ یہ کیوں اس کے پاس یہ نعمت ہے، تو یہ میری گندی
اندر کی جو سوچ اور خواصت ہے یہ اس کی چیز کو اڑا کر رکھ دے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو گالی دی تو اس کو غصہ تو آئے گا، آپ نے اس کو تھپڑ مارا درد تو لگے گا۔ تو جس طرح سے ظاہری تھپڑ کا، ڈنڈے کا درد اسے لگے گا، اس کا نقصان ہوگا، آپ نے اسے گالی دی، اس کا برا لگے گا، اس کی صحت پر اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے آپ نے جو حسد کیا، اس حسد کی وجہ سے اس کی نعمت پر اثر پڑے گا۔ ہاں، اس کو یہ سمجھایا کہ تم حاسد کے شر سے بچنے کے لیے عمل کرو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، من شر حاسد اذا حسد، اللہ حاسد کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ حاسد کے شر سے پناہ اسی لیے مانگی گئی ہے، حسد کرنے والے کے شر سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں۔ جو آدمی یہ پڑھتا رہے گا اور اپنی نعمت جو اللہ پاک نے عطا کی ہے اس نعمت پر شکر ادا کرتا رہے گا تو پھر کسی حاسد کا حسد اس کی نعمت کو نہیں کھائے گا، نہیں لگے گا، نہیں تو یہ پھر نقصان ہے۔ تو اس کا بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان ہے، اپنا تو ایمان اور نیکیاں تباہ ہیں، سامنے والے کا نقصان ہے، اس کی چیزیں تباہ ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان حسد سے بچے۔ کیسے بچے گا؟ دیکھو، امتحان اسی شے کا نام ہے۔ اللہ پاک قادر ہے، اللہ چاہتا تو سب کو پاکیزہ دل، صاف ستھرے بنا۔ بھائی ملائکہ میں جبریل علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام پر حسد نہیں ہے۔ یار میکائیل تم تو روزانہ روزیاں بانٹتے ہو اور میں تو جناب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو میرا جانا ہی ختم ہو گیا، بھائی تم تو روز جاتے ہو دنیا میں یار۔ اسرائیل تم تو روز جاتے ہو روح کو قبض کرنے کے لیے، اور جناب ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کہ یار میرے ہاتھ میں تو بس سور دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب پھونکوں گا تو قیامت ہوگی، تم لوگ تو مزے گھوم پھر رہے ہو۔ نہیں، ان کو حسد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر اللہ پاک نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، بالکل نہیں، بالکل حسد نہیں ہے، وہاں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کا امتحان ہے نا، تو انسان کو اللہ چاہتا تو اللہ 100% ملائکہ کی طرح بنا سکتا تھا، پاکیزہ کر سکتا تھا، مگر پھر امتحان کیا ہوتا؟ ملائکہ کا امتحان تو نہیں ہے، امتحان تو انسانوں کا ہے کہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، حسد کی صلاحیت بھی موجود ہے، حسد سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ اپنے اختیار سے حسد سے بچے گا اور نیک عمل اختیار کرے گا تو اللہ کے اجر پائے گا۔ لہٰذا جب کسی پر حسد آنے لگے تو اس کو دباؤ، روکو۔ سب سے پہلا کام یہ کرو، اے اللہ تو نے یہ جو چیز اس کو دی ہے، اے اللہ اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، بس اتنی دعا کرو۔ اور اے اللہ اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو مجھے جو تو نے نہیں دیا، اس نہ دینے پر، اپنی قضا، اپنے فیصلے پر اے اللہ مجھے راضی رکھ لے، بس قصہ ختم۔ اور پھر جب دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، کہو توبہ توبہ، یہ میں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کروں؟ کیوں؟ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں، توبہ۔ پھر جس پر حسد آ رہا اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ اسے اور دے اور دے اور دے، مگر یہ دعا ذرا مشکل ہے، دل سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو اور دے، ڈر لگتا ہے کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ اپنے بارے میں جو کر رہا ہے تو اس میں تو جناب ایک ذرا جو ہے اس میں تو ڈر، اس میں تو تردد ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ جو دوسرے کے لیے کر رہا ہے نا، اس میں یا یہ قبول نہ ہو جائے، کہیں اس کو اور نہ مل جائے۔ بہرحال یہ حسد کو دور کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اسے اور دے اور دے اور دے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ جو اس کے لیے مانگ رہا ہے اے اللہ وہ اسے بھی عطا فرما۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ پھر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ پھر آدمی یہ کرے کہ جس آدمی سے حسد آ رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے دے، کبھی کبھی کوئی تحفہ دے دے۔
یہ ہم نے کرنا کیوں ہے؟ اپنی نیکیاں بچانے کے لیے۔ جب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا نقصان ہے، میری نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں، میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے ایمان کو بچانا چاہیے نا، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن دینی پڑے گی، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی ساری۔ اب یہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی بھائی کو بھائی سے حسد ہوتا ہے، چلو بھائی آج اپنے بھائی کے لیے کوئی گفٹ لے آیا، بہن کو بہن سے بھی ہونے لگتا ہے، چلو میں کوئی گفٹ لے آیا، ماں کو بیٹی سے بھی کبھی ہونے لگتا ہے، چلو جی گفٹ دے دیا، ساس بہو کو، بہو کو ساس سے، اسی طرح سے جناب ایک بھاوج نند کو دوسرے بھاوج سے، اور اسی طرح سے جناب درانی جٹھانی کو آپس میں، یہ چیزیں گھروں میں ہیں۔ بچوں پر حسد، یار اس کا بچہ بڑا اچھا بولتا ہے، میرا بچہ تو ایسے نہیں بولتا۔ کیا بات ہے بھائی، وہ تو بڑا تیز ہے اور میرا نہیں تیز، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور وہ جو بچہ تیز ہے تو وہ بھی جناب اپنے بچے کی اس کے دوسری کے سامنے خوبیاں بیان کر رہی ہے، میرا تو ایسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں ایسا ویسا کرنے کی؟ یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو تم بار بار کہتی ہو نا، یہ تکبرانہ انداز سے، اس سے یہ تمہارا بچے کا نقصان ہے، نعمت چھنے گی، نعمت چھنے گی، نظر لگے گی اس کو۔ یہ بہت سارے میرے پاس لے کے آتے ہیں بچے، نظر لگ گئی، نظر تمہیں، اول تو میں پوچھا تمہیں کیا پتہ نظر کیا ہوتی ہے بھائی؟ تمہیں کس نے بتایا نظر لگی ہے اس کو؟ ہاں نظر مجھے نظر آتی ہے، نظر دیکھنے کے لیے نظر چاہیے بھائی، نظر دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، نظر مجھے نظر آتی ہے، مجھے دکھتا ہے یہ بچہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ ایسی چیز نہیں، ہر ایک کو نہیں دکھتی وہ، تو وہ پھر اس کے لیے میں عمل بتاتا ہوں، علاج بتاتا ہوں، بھئی یہ دم کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، پڑھنے کے اعمال بتاتا ہوں۔ مگر میں تو یہ پوچھتا ہوں نظر لگی کیوں ہے؟ آپ نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنے بچے کو آپ کیوں نہیں سنبھال رہی؟ بچہ گھر سے دروازے سے باہر نکل گیا، چھوٹا بچہ، اور باہر گاڑی کے حادثے میں شکار ہو گیا، تو کس کا قصور ہے؟ ماں کا قصور ہے نا۔ 2 سالہ بچہ ہے، 2.5 سالہ بچہ ہے، وہ باہر نکل گیا، کرالنگ کرتے کرتے گیٹ سے باہر نکل گیا، باہر اس کو کتے نوچنے لگ گئے، اور کس کا نقصان ہے؟ ماں کی غفلت ہے۔ اس بچے کو نظر لگی ہے، ماں تیری غفلت ہے نا، کیوں نہیں تو نے بچایا اس کو؟ اگر بچے کو سردی لگ گئی ہے، گرمی لگ گئی ہے، اور جناب سردی ہے اور ٹھٹر رہا ہے اور آپ نے اوپر لباس نہیں پہنا ہوا ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ماں کا قصور ہے۔ اسی طرح سے اس بچے کو نظر لگی، یہ ماں کا قصور ہے۔ ماں نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ ماں اپنی نظر بھی لگتی ہے۔ جب آپ کو بچہ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا بول رہا ہے، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، تو اب یہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، یہ شیطان کو اچھا نہیں لگتا آپ کا خوش ہونا۔ شیطان وہیں سے اس کو چٹکی بھرتا ہے، کچھ چٹکی بھرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ نے، جب آپ کو بچہ اچھا لگے، آپ اس کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بول دیں، تو پھر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ صبح و شام کی دعائیں اس پر پڑھ کر دم کریں، سورہ فلق ناس پڑھ کر دم کریں، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نہیں کریں گی تو نقصان ہے۔ پھر آپ جب شادی میں لے کے جاتی ہیں، تقریب میں لے کے جاتی ہیں اپنی بچی کو، اور چھوٹی بچی، اس کو پری بنا کے کیوں لے جاتی ہیں آپ؟ کیوں لے جاتی ہیں؟ اتنے اچھے کپڑے نارمل پہناؤ، ٹھیک ہے بھائی، نارمل کپڑے پہناؤ، پھر جناب اس کی میک اپ اتنی کرتی ہو تم کیوں؟ اسی سے تو آپ کی نظر لگے گی، نظر لگتی ہے۔ جب میرے پاس لاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہاں لے کے گئے تھے؟ او جی شادی پر، وہیں لگی، وہیں سے لگی۔ کب اچھا، خاص طور پر مغرب سے پہلے بچوں کو جو باہر نکالتے ہیں نا، یہ بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے، عصر کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے، حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس وقت بچوں کو باہر مت نکالا کرو، باہر مت نکالا کرو، اس سے بھی نظر لگتی ہے۔ اس سے فرمایا کہ شیاطین، جنات، موذی چیزیں، اس طرح کی جو مخفی اور پوشیدہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ سب اپنے بلوں کو، گھروں کو، سوراخوں کو جا رہی ہوتی ہیں، اور راستے میں کوئی بچہ ٹکر گیا تو چمٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
ٹھیک ہے نا، حسد سے حسد کرنے والے کا بھی نقصان، حسد سے دوسرے کا بھی نقصان، نعمت بھی چھن جانا۔ اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ جس سے حسد آ رہا ہے اس کے لیے دعا کرو، اور جس سے حسد آ رہا اس کو کبھی کبھی گفٹ بھی، تحفہ بھی دے دو۔ یہ گھروں میں کر کے دیکھو، انشاءاللہ حسد سے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔